دیکھیے نماز عید یہ عید الفطر واجب نماز ہے جی ٹھیک ہے، تو اس کی سب سے پہلے نیت کیا کی جائے؟ عید الفطر کی نماز کی نیت کریں، 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے واسطے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ نیت کریں۔ اس کے بعد رکعت باندھ لیں، امام صاحب نماز پڑھائیں گے، باجماعت نماز ہوتی ہے، تنہا انفرادی نماز نہیں ہوتی، اور جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ تو عام طور پر بعض لوگ جمعہ کے دن امام صاحب خطیب صاحب کے خطبے کی آواز سن کے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجدوں کو پہنچتے ہیں، تو عید کی نماز کے لیے آپ خطبے کا انتظار نہ کریں۔ اگر آپ خطبے کا انتظار کرتے بیٹھیں گے تو پہلے نماز ہو جائے گی اور خطبہ بعد میں پڑھا جائے گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ صرف فرض نماز کے لیے اذان ہے، واجب نماز کے لیے اذان نہیں ہے، تو اسی لیے عید کے نماز کی اذان بھی نہیں ہوگی اور تکبیر بھی نہیں ہوگی، اقامت بھی نہیں کہی جائے گی۔ امام صاحب ٹھہریں گے اور رکعت باندھیں گے عید کی نماز کی، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعت باندھتے ہی ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 3 تکبیر اضافہ پہلی رکعت میں ہوں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیر، جو 3 تکبیر ہوں گے تو اللہ اکبر امام صاحب کہیں گے تو ہم بھی آہستہ تکبیر کہیں کہ وہ آواز صرف ہم کو سنائی دے۔ اور عام طور پر لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تو آسمان کی طرف منڈی نہ اٹھائیں، بس قبلے کی طرف ہی رخ رکھیں اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں پہلی اضافی تکبیر کے بعد۔ پھر اللہ اکبر کہا جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، پھر چھوڑ دیں۔ جب تیسری اضافی تکبیر ہوگی تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کی تلاوت کریں گے، رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ دونوں سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب وہ اٹھ کر ٹھہر جائیں گے تو دوسری رکعت کے بعد ٹھہرتے ہی سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کی تلاوت امام صاحب کریں گے۔ ضم سورہ کی تلاوت کے بعد 3 زائد تکبیرات ہوں گے۔ پہلی زائد تکبیر پر اللہ اکبر کہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد دوسری زائد تکبیر ہوگی، اللہ اکبر کہیں تو پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر چھوڑ دیں۔ پھر تیسری زائد تکبیر ہوگی اللہ اکبر تو پھر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، چوتھی تکبیر دوسری رکعت میں چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، تو وہ رکوع کی تکبیر دوسرے رکعت کی رکوع کی تکبیر عام نمازوں میں مصلی کو مقتدی کو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا واجب نہیں ہے، لیکن عید کے نماز کے دوسرے رکعت کی چوتھی تکبیر وہ اللہ اکبر کہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اس طرح نماز باقی کی معمول کے مطابق تکمیل ہوگی۔ اچھی طرح یاد رکھیں پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیر ہوں گی اور یہ مسئلہ فقہ حنفی کے مطابق سنایا جا رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو طریقہ ثابت کیا ہے اس کے مطابق یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ تو 3 تکبیرات ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلی رکعت میں ہوں گے، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات رکوع کرنے سے پہلے قرات کے بعد ہوں گے۔ باقی کی نماز معمول کے مطابق ادا کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی خیر سرفراز فرمائے۔ اگر کل چاند نظر نہ آئے تو انشاءاللہ تعالی کل انشاءاللہ پھر اسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور اگر چاند نظر آ جائے تو پھر ہم تمام کے لیے آپ تمام کے لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی ساری خیر سرفراز فرمائے۔